زمانہ تعلیمی سے الحمدللہ کبھی درس کے لیے اوپر سے دیکھ کر نہیں، لیکن یہ اس نسبت سے جو میں نے ترجمہ عرض کیا ہے، یہ رئیس المفسرین شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ وہ اس نسبت سے کہ حضرت وہاں کے فیض یافتہ ہیں اور آپ حضرات بھی حضرت کو وہاں سے ہی لے کر آئے، تو میں نے یہ آج مناسب سمجھا کہ چلو اوپر سے دیکھ کر ان کا ترجمہ وہ کر لیتے ہیں، اس سے برکت بھی ہوگی اور اس سے ان کی یاد بھی ہوگی اور اس سے ان کے لیے دعا بھی ہو جائے گی کہ اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ درس قرآن یہ ایک بڑا عظیم سلسلہ ہے۔ قرآن مجید کو ویسے پڑھنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، قرآن مجید کا ناظرہ پڑھنا یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، قرآن مجید کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا یہ بھی بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنا یہ بھی بڑا ثواب کا باعث ہے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن خامسا، کہ یا تو خود عالم بن جاؤ یا پھر طالب علم بن جاؤ یا پھر علماء اور طلباء کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کی بات سننے والے بن جاؤ۔ ان چار آپشنوں کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تکن خامسا، پانچواں نہ بننا، یعنی خود عالم بن جاؤ، لوگوں کو دین سکھاؤ، لوگوں کے سامنے دین بیان کرو، یا پھر دین سیکھنے والے طالب علم بن جاؤ، علماء کے سامنے بیٹھنے والے، علماء سے پڑھنے والے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ، سمجھنے سیکھنے والے بن جاؤ۔ یا پھر آپ نے فرمایا کہ کہیں اتنا بھی تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ تم مستقل طور پر جو ہے وہ اس کے لیے وقت نکال سکو اور پڑھ سکو، دین حاصل کر سکو، تو پھر کہیں علماء طلباء کی کبھی بات ہو رہی ہو تو اس بات کو سن لیا کرو، اس بات کو ہی سن لیا کرو۔ اور اگر کبھی اتنا زیادہ مصروف ہو جاؤ کہ اتنی فرصت بھی نہ ملے تو چوتھا آپشن یہ ہے کہ علماء کے ساتھ محبت ضرور رکھنا، طلباء کے ساتھ محبت ضرور رکھنا۔ فلا تکن خامسا کو پانچواں نہ بننا۔ پانچواں کا مطلب پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ان چار آپشنوں کے علاوہ پھر پانچواں آپشن کون سا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید جو ہے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا عام ناظرہ پڑھنا اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، بلکہ جو آدمی صحیح ناظرہ نہیں پڑھ سکتا پھر بھی کوشش کرتا ہے پڑھنے کی، تو رب ذوالجلال کی رحمت دیکھے اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی آدمی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر قرآن نماز میں پڑھا جائے اس پر الگ سے ثواب ہے، باوضو ہو کر پڑھا جائے اس پر الگ سے ثواب ہے، پھر اس کے آداب کا خیال کر کے پڑھا جائے پھر اس پر الگ سے ثواب ہے۔ بہرحال قرآن مجید جو ہے اس کو کسی بھی طریقے سے پڑھا جائے یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن اصلاً مقصود جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ قرآن مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، یہ اصل ہے۔ اور قرآن مجید کے علاوہ جو ہے بہت ساری دنیا میں کتابیں آسمان سے بھی نازل ہوئیں اور زمین والوں نے بھی لکھی ہیں، اور بڑے بڑے علوم پر قرآن مجید کے علاوہ کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن دیگر کتابیں جتنی بھی ہیں وہ اگر کسی میں دین ہے تو دنیا کے علوم نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اگر تقسیمات کی جائیں کسی میں عقائد ہیں تو مسائل نہیں ہیں، اگر مسائل ہیں تو اخلاقیات کی بات نہیں ہے، اگر کسی میں وہ ہے تو دیگر جو ہے معاشرت کی بات، اور اس طریقے سے یا اگر دیکھا جائے دیگر علوم کے ذریعے اگر کسی میں کتاب میں علم سیاست ہے تو اس میں علم تاریخ نہیں ہے، علم تاریخ ہے تو اس کے اندر علم ریاضی نہیں ہے، یا دیگر جو ہے ابدان کا علم نہیں ہے اور حکمت کا علم نہیں ہے، یعنی کتابیں مختلف ہیں لیکن ان میں ایک علم ہے تو دوسرا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی مین سی کتاب ہے اور ایسی مرکزی سی کتاب ہے کہ اس کے اندر سے ہر علم والے نے اپنا حصہ نکالا، ہر علم جو آدمی غور کرتا گیا، فکر کرتا گیا، اس کو اس سے ضرور رہنمائی ملی،
اس کو اس قرآن سے ضرور رہنمائی ملی ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، میں تھوڑی سی عرض کر دوں۔ کسی دور میں یہ بات جامع ازہر کی خصوصیت کے حوالے سے ایک عالم دین کی فضیلت کے اندر جو ہے یہ بات بھی کتاب میں اخبار میں چھپی۔ امریکہ کے اندر ایک اسپتال کے اندر معاملہ ایسا پیش ہوا کہ ڈلیوری ہوئی ہے، ایک عورت کے ہاں بچہ ہوا ہے، ایک عورت کے ہاں بچی ہوئی، لیکن آگے سنبھالنے والی جو نرسیں تھی وہ ایسا معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ پہچان نہ رکھ پائی کہ کون سا بچہ کس کا ہے، کون سا بچہ کس کا ہے۔ اب اس پر معاملہ مختلف جو نا زاویوں سے دیکھا جانے لگا، بھئی بیٹا کس کا ہے، بیٹی کس کی ہے، لیکن یہ بیٹے کی چاہت پہلے سے لے کر ابھی تک بھی ہے اور آئندہ بھی ہے کہ بیٹا ہر بندے کو پسند ہوتا ہے، بیٹیاں مقدروں والے اور قسمتوں والے پسند کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت سی بات کی، کل ابھی میں سن رہا تھا کہ اللہ بیٹے قسمت سے دیتا ہے، اللہ بیٹے قسمت سے دیتا ہے لیکن بیٹیاں خوش قسمتی سے دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ بیٹے قسمت سے دیتا ہے لیکن بیٹیاں خوش قسمتی سے دیتا ہے، کسی کو سمجھ آ جائے اسے اس بات کی۔ تو یہ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی کے ہاں پہلی 2 بیٹیاں ہوں اس کو میں مصطفیٰ کا سلام کہہ دوں گا، جس کو پہلی 2 بیٹیاں اللہ عطا کرے اس کو میں مصطفیٰ کا سلام کہہ دینا، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تسلی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جس آدمی سے خوش ہوتا ہے اس کو بیٹی عطا فرماتا ہے، جس سے اور خوش ہوتا ہے اس کو اور بیٹی، دوسری بیٹی عطا فرماتا ہے، جس سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اس کو جا کر تیسری بیٹی عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا آج کے جس جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا معاشرہ ہے اور بڑا پڑھا لکھا دور ہے اور بڑا علم کا دور ہے، آج کے دور بھی میں بھی ہمارے اندر وہی جہالت والی بات ہے کہ بیٹا ہو تو خوشی کا اظہار، بیٹی ہو تو پھر وہی جناب متھے پتے اگنی اور وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال بات لمبی ہوگی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بات چلے، اس پر نہ کوئی وہ نتیجے پر نہ پہنچ سکے، سارے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، آپ سر جوڑ کے کھڑے ہیں کیا کریں جی کیا کریں۔ ان میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھے، اس سے کہنے لگا ایک ڈاکٹر کہ یار تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے، تو آج ہم پریشان ہیں، کتنی دیر سے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں، بتاؤ نا اس کا کیا حل ہے۔ وہ ڈاکٹر اسی وقت وہاں سے روانہ ہوا، اس کو اور کوئی جواب تو سوجا نہیں، سیدھا گیا جامعہ ازہر، مصر کی جو نا ایک مشہور یونیورسٹی ہے، وہاں ایک بڑے وہاں اپنے دوست احباب سے اس کے تعلق والے تھے، ان علماء سے ملا، کسی نے اس کا نا کیا بتا سکتے ہیں قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ پھر کرتے کراتے ایک عالم کے بارے میں کہا فلاں عالم جو ہے ان کے پاس جاؤ، آپ ان کے پاس جو نا اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہوگا۔ یہ ان کے پاس، ان سے جا کر کہا، انہوں نے کہا یہ مسئلہ پیش آ گیا، انہوں نے کہا جاؤ جا کر چیک کرو جن طریقوں سے تم جو ہے نا ڈاکٹر چیک کرتے ہو جو چیزیں، ان میں سے غور و فکر کرو۔ قرآن کہتے ہیں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ لڑکی کی بنسبت رب نے لڑکے کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے، لڑکی کی بنسبت رب نے لڑکے کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے۔ تو جاؤ یہ تم جو ہے جو وٹامن اور ان لحاظ سے جو دیگر چیزیں چیک کرتے ہو ان کو جا کر اپنی مشینوں میں چیک کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے نا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوگی اور ضرور کوئی فرق رکھا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر واپس آیا، اس نے دونوں کے دودھوں کو نکالا، دونوں عورتوں کے دودھ نکالے گئے، باقاعدہ ان کا وزن کیا گیا، پھر ان کے وزن کے ساتھ ساتھ ان میں سے باقی جو نا ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے، تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس عورت کی بیٹی تھی اس کے اندر وٹامن وغیرہ اور دیگر چیزیں وہ 1% ہیں، اور جو جس کا بیٹا ہے اس کے اندر وہ چیزیں ڈبل ہیں، اور یہ اس لحاظ سے پھر ان کا معاملہ حل ہوا، اور کئی سارے اس کو بھی جو نا سن کر اور اس معاملے کے حل کو دے کر بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے کہ واقعتاً قرآن مجید کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ قرآن مجید جو ہے اصلاً یہ ہے، قرآن برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن شفا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید فرقان ہے، یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ قرآن برکت ہے، جو اس سے برکت حاصل کرنا چاہے گا اس کو برکت کا حصہ ملے گا۔ جو قرآن کو شفا کے ذریعے شفا، اس میں روحانی شفائیں تو ہے ہی ہیں، یا اصلاً تو قرآن ہے ہی روحانی شفاؤں کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے، مسائل کی اصلاح کے لیے، اخلاقیات کی اصلاح کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے نا اس دنیا میں اندر، تو آپ نے فرمایا انا بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے استاذ بنا کر بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ میں تمہیں اخلاقیات سکھاؤں، انسان کو انسانیت سکھاؤں،
تو علوم کا سب سے بڑا خزینہ جو ہے وہ قرآن مجید، علوم کا سب سے بڑا خزینہ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ انسان کو جتنا انسانیت سکھاتا ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں سکھاتی۔ تو اس لحاظ سے یہ بہرحال قرآن مجید سے جو آدمی روحانی شفا حاصل کرنے اور اس کو روحانی شفا تو ملے گی، جسمانی شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے تحت حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں 2 حدیثیں لکھی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گلے کی تکلیف ہے، گلے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آپ قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سینے میں تکلیف ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی فرمایا کہ آپ قرآن پڑھا کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ کہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 حدیثیں نقل کی ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس میں شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ روحانی شفا بھی ہے بیماریوں کی اور جسمانی بیماریوں کی شفا بھی ہے، لیکن برکتوں کے حصول، شفاؤں کے حصول سے زیادہ یہ قرآن فرقان ہے۔ فرقان کا معنی فیصلے کرنے والی کتاب، کہ میں آپ اپنی زندگی کے فیصلے قرآن سے کریں، میں اپنی زندگی کے غمیوں کے فیصلے جو ہے کہ میں نے یہ غمی کا معاملہ کیسے گزارنا ہے یہ قرآن سے فیصلہ کروائیں، میں آپ اپنی خوشیوں کے فیصلے قرآن سے کروائیں، میں آپ اپنی زندگی کے دیگر الجھنوں کے فیصلے قرآن سے کرائیں، مسائل کے الجھنے کے معاملات کے جو ہے وہ قرآن سے فیصلے کرائیں۔ اسی طریقے سے دیگر میری آپ کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوں ان کے فیصلے ہم قرآن سے کروائیں۔ یہ قرآن اصلاً فرقان ہے اور فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ زندگی کے اندر رہنمائی دینے والی کتاب ہے۔ اور اس لحاظ سے قرآن مجید کے ساتھ میرا آپ کا تعلق جو ہونا چاہیے وہ قرآن کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھنا، سننا، سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے لیے رہنمائی تلاش کرنا کہ مجھے قرآن کس طرح کی زندگی گزارنے کی رہنمائی دیتا ہے، مجھے قرآن کس موڑ پر کیسے وقت گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ تو یہ ہے اصلاً، اور یہ اب یا تو پھر ہے کہ آپ سارے کے سارے عالم بن جائیں، سارے کے سارے جو ہے اس طرف آ جائیں، پھر بھی ہے، پھر تو ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، قرآن کے مقاصد کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو بڑی مشکل سے 5 وقتی نماز کا وقت نکالتے ہیں، تھوڑا بہت تلاوت کے لیے نکالتے ہیں، تو پھر آئیے نا 10-15 منٹ ہم جو ہے یہ قرآن مجید کے صبح درس کے لیے نکالیں، اور یہ درس کے لیے 10-15 منٹ نکال کر ہم قرآن کو سن لیں، اور سن کر ہی ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کو لے آئیں، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ لیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے اور قرآن ہمیں کس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اور ویسے بھی بعض لوگوں کو ویسے دیکھا ہے، بڑا یہ زندگی میں بڑا تجربہ ہوا ہے کہ جو ہے بڑا مصروف سا بندہ نظر آئے گا، یہاں سے فرض نماز کا سلام پھیرے گا، سلام پھیرنے کے بعد اس کو کچھ چند مسنون دعائیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، دعا مانگنے سے پہلے ہی وہ نکل جائے گا۔ حالانکہ اسی بندے کو اگر مولوی صاحب تھوڑی دیر کے بعد کھڑا کر لے تو وہ گھنٹوں کھڑا ہو کر ہمارے ساتھ باتیں کر لے گا، لیکن اللہ کے گھر میں 10-15 منٹ بیٹھنا اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرا بندہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت میری یاد کے لیے نکال لے گا، میں باقی 24 گھنٹے اس کو کفایت کروں گا۔ یعنی جو بندہ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے نکال لیتا ہے، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر میں بیٹھ جاتا ہے، فرمایا اللہ پاک نے کہ میں باقی 24 گھنٹے اس اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ بتاؤ جس کے ساتھ 24 گھنٹے رب کی تائید ہو، رب کی مدد ہو، اس کو کسی اور سارے کی ضرورت ہے؟ تو کتنا آسان سا کام ہے کہ عصر کے بعد تھوڑا سا بندہ اللہ اللہ کر لے، اور فجر کے بعد بندہ تھوڑا سا بیٹھ جائے اللہ کی یاد کے اندر، اور اللہ کی ذات 24 گھنٹے اس کا ساتھ دے، تو میرے خیال اس سے جو نا وہ قیمتی سودا اور اس سے بڑا سودا انسان کے لیے نفع بخش اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں جو میں نے عرض کر دی، اس کے ساتھ ساتھ ان 2 صورتوں کے متعلق جو ہے کہ یہ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید شفا کی بات چلی، تو میں ایک بات عرض کروں کہ یہ قرآن مجید شفا ہے، اس میں ہر چیز کی شفا ہے، اور قرآن مجید رہنمائی ہے، اس میں ہر چیز کی رہنمائی ہے۔ قرآن مجید علم کا خزینہ ہے، اس میں ہر چیز کا علم ہے، لیکن کوشش کرنے والوں کے لیے ہے، جو آدمی اس کے لیے وقت دے گا، قرآن مجید کو اپنا وقت دے گا، قرآن کے اندر غور و فکر کرے گا، قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ تدبر کرے گا،
اور اس کے اندر تفکر کرے گا اس کو ہر چیز کی رہنمائی مل جائے گی، جس معاملے میں بھی وہ اس میں سے رہنمائی لینا چاہے گا ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید شفا بھی ہے، اور یہ شفا صرف تعویذ جو ہم گھول گھول کر پیتے نہیں۔ اس میں ایک بات عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت سے سارے ساتھی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک آپ نے فرمایا السحر حق العین حق، کہ جادو یہ بھی حق ہے، نظر کا لگ جانا یہ بھی حق ہے۔ جادو چل جاتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نظر کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نظر ایسی چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہنڈیا تک اور بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے جادو کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث میں اس کے کئی سارے تذکرے ہیں، قرآن مجید کے اندر اس کے کئی سارے تذکرے ہیں۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ جادو کا معاملہ جو ہے یہ کوئی موت زندگی کا معاملہ نہیں ہے، نہ اس کے ذریعے کوئی آدمی کہ بھئی ایک جادو جو ہے یہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ موت اپنی جگہ پر ہے، زندگی وہ مقرر شدہ ہے، جب وہ ختم ہوگی موت تب ہی آئے گی۔ جس طرح گولی ہے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک گولی ٹانگ میں لگی جی، کیا ہوگا جی؟ گولی لگنے سے بندہ مر گیا۔ اور بعض لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن کو کئی گولیاں لگی ہوئی ہیں، بلکہ کئی وہ بندے بھی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی ملے، کہتے مجھے جو نا گولی لگی ہے اور گولی بھی ٹانگ کے اندر ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو نکالنا نہیں ہے، بندہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے مولانا رفیق جامی صاحب ہیں، قریباً 17 قریب گولیاں جو ہیں ان کو سینے کے اندر سے گزری ہوئی ہیں۔ وہ بندہ اچھا بھلا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، ابھی تک بھی 1.5 گھنٹہ بھی بولے تو اس گلے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ گولی سے آدمی مرتا نہیں ہے، لیکن کیا ہوتا ہے گولی بہانہ بنتی ہے۔ جب موت کا وقت آئے تو گولی بہانہ بن جاتی ہے۔ ایسے ہی جادو سے انسان کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن جادو بہانہ بن جاتا ہے۔ جب آدمی کی موت کا وقت آئے گا مرے گا آدمی وہی۔ اس طرح گرنے سے جس طرح آدمی مرتا ہے تو گرنے سے تو نہیں مرتے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم گرتے ہوئے دیکھ، ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے مؤذن صاحب ایک بچہ تھا قریباً جو ہے 7-8 سال سے زیادہ کا ہوگا، وہ تیسری منزل پر جو ہے وہاں سے گرا، ہم کھانا کھا رہے، تیسری منزل سے گرا، اور نیچے جہاں گرا ہے وہ کچی جگہ بھی نہیں ہے، جو نا اینٹوں کا فرش بچھا ہوا ہے۔ لڑکے بھاگے اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن وہ لڑکوں کو اٹھانے سے پہلے ہی اٹھ کر اچھا بھلا چل پڑا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ کراچی کے اندر جو ہے 5ویں منزل پر ایک آدمی کام کر رہا تھا، مزدور کام کر رہے، وہاں سے آدمی گرا ہے، ساتھی جگہ گرتے کو دیکھا ٹھیکیدار نے تو اس کے بس سانس اکھڑ کے کہ لے بندہ میرے سر پڑ گیا۔ جو نیچے گیا ہے ساتھی جو نیچے والے تھے وہ بھاگ کر آئے اٹھانے کے لیے، ان کے اٹھانے سے پہلے اٹھ گیا۔ مالک اتنا خوش ہوا کہ اس دور میں، پرانے دور کی بات ہے، اس نے نا جو ٹھیکیدار تھا اس نے 100 روپیہ نکال کر دیا، جاؤ وہ سامنے مٹھائی کی دکان ہے وہاں سے مٹھائی لا، خود بھی کھا اور ان کو بھی کھلا، اللہ نے تیری جان بخش دی ہے اور میری جان بھی ساتھ بخشی گئی ہے، ورنہ پتہ نہیں کس مشکل میں پڑنا پڑتا۔ اب یہ بندہ چلا ہے، روڈ پار کرنا تھا، ڈبل روڈ تھا، پار کرنا تھا، آگے دکان ہے مٹھائی کی، ایک روڈ اس نے پار کر لیے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جب پہلے گرا ہے ایک روڈ پار کر لیا، اگلا کرنے لگا ہے، گاڑی آئی ہے اس کے ساتھ ٹکر لگی ہے، وہیں گرا ہے اور ساتھیوں کے آنے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی، فوت ہو گئی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گرنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، اگر مرنا ہوتا تو 5ویں منزل سے گرا تھا اس وقت مر جاتا، لیکن اگر گرا ہے تو زمین پر ہی گاڑی لگنے سے گرا ہے تو مر گیا ہے۔ تو یہ کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر موت آتی ہے، یہ بہانہ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جادو کے ذریعے آدمی مرتا نہیں۔ ایک بات جو اصل بات میں نے جس کے لیے ساری یہ بات سنائی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا تاثر ہے جی دم کرنے والے، اور یہ جو ہے اس میں میرا ایک لمبا چوڑا وہ ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے علاج کروایا جاتا ہے، اور ڈاکٹر سے علاج کروایا جاتا ہے، جس طرح ڈاکٹر سے دوائی لی جاتی ہے ڈاکٹر سے علاج کروانا چاہیے، شریعت کی ترغیب ہے، تعلیم ہے، تلقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اگر جادو کا معاملہ ہے، نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی اور معاملہ ہے تو اس میں علاج کروایا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ ڈاکٹر سے زیادہ سمجھنا کہ شاید یہ کوئی بندہ اللہ کے خزانوں کے اندر ایسا ہاتھ رکھتا ہے اس نے چابی مروڑی تو میری قسمت کا حال بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ان سے اتنا خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس نے اگر یوں چابی مروڑ دی تو میری زندگی کا سارا جناب سلسلہ ہی وہ ختم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جتنا کہ ایک ڈاکٹر کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معالج ہے، اس سے میں نے اپنی جناب بیماری کی تشخیص کرانی ہے، علاج کروانا ہے، اتنا پر ہی یہ معاملہ ہے کہ بھئی یہ اس بات کا جس طرح ہم ڈاکٹر اچھا تلاش کرتے ہیں نا،
اس طرح یہ بندہ بھی اچھا تلاش کرنا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ جانتا ہے، یہ بندہ میرے اس معاملے کی تشخیص کر دے گا، میرا علاج کر دے گا اور شریعت کے مطابق کر دے گا، بس اتنا ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اوپر جو ہے ایک دفعہ جادو ہوا۔ کیفیت ایسی ہو گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ کوئی کام کرتے تو یاد نہ رہتا، یوں محسوس ہوتا جیسے نہیں کیا، بعض دفعہ کوئی کام نہ کرتے اور ذہن میں یہ ہوتا کہ میں نے کر دیا ہے، پوچھنے پر جو ہے جو نا آپ فرماتے اچھا میں نے وہ کیا نہیں۔ یہ کیفیت کو ایک 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن آپ صبح کے وقت بڑا خوش ہوئے اور بڑی خوشی کے ساتھ آپ اٹھے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ آج مجھے میری بیماری کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوا، ایک سرہانے کی جانب کھڑا ہوا۔ پاؤں کی جانب جو کھڑا ہوا وہ سرہانے والے سے پوچھنے لگا، بھائی سرہانے والا پاؤں والے سے پوچھنے لگا اس کو کیا مسئلہ ہے، تو ان کو کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ مطبوب، ان کو جادو ہے۔ من تبا، جادو کیا کس نے ہے؟ کہا لبید ابن عاصم یہودی نے۔ کہا کیا کس جگہ کس چیز پر ہے؟ اس نے بتلایا کہ یوں جو ہے وہ بالوں پر اور کھجور کی کنگھی پر اور اس کو بیر زروان کے اندر پتھر کے نیچے جو ہے، بیر زروان ایک کنویں کا نام ہے، اس کے اندر جو ہے پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیدار ہوئے اور صبح کو جو ہے آپ صحابہ کرام کو لے کر وہاں گئے اور آپ نے جو نا وہ نکلوایا، نکال کر دیکھا تو بالوں کے اوپر جو ہے وہ گریں لگی ہوئی تھیں، اور اس لحاظ سے اس موقع پر جبرائیل امین یہ آخری 2 صورتیں لے کر آئے اور یہ 2 صورتیں آ کر انہوں نے سنائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا 11 آیتیں ہیں، پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں، دوسری صورت میں 6 آیتیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک آیت پڑھتا گیا، ایک ایک گرا جیسے جیسے کھلتی گئی نا، وہ 11 گریں لگی ہوئی تھی، 11 آیتیں ہیں۔ جیسے میں نے 11ویں اور آخری آیت پڑھی، ادھر سے آخری گرا کھلی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں مصطفیٰ کے کندھوں سے پہاڑ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا گیا ہو۔ جو یہ ثبوت اس بات کا میں عرض کر رہا ہوں کہ جادو چل جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر چل گیا تو پھر اور کون ایسا ہے جو کہ جی میرے اوپر نہیں۔ بہرحال اس کے لیے مصنوع اذکار بتلائے گئے ہیں، شریعت کی مستقل تعلیم ہے کہ یہ اذکار پڑھ لیے جائے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی 7 دانے عجوا کھجور کے صبح کھا لیتا ہے، شام تک نہ جادو اثر کرے گا نہ کوئی زہر اثر کرے گا۔ شام کو کھا لیتا ہے تو صبح تک جو ہے نہ کوئی جادو اثر کرے گا نہ کوئی زہر اثر کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری مصنون دعائیں ہیں کہ ان کو صبح و شام پڑھ لینے سے آدمی ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، نظر بس سے بچ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رابطے میں رہنا چاہیے، اللہ سے تعلق میں رہنا چاہیے، اللہ کی ذات سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ ہر وقت بندے کو ایسا رشتہ استوار کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہر وقت بندے کی حامی و ناصر ہو، اس کی رحمت ہر وقت شامل حال ہو۔ تو یہ اسی کے لیے ہوگی جو بندہ صبح و شام اللہ کی ذات کا طلبگار ہوگا اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ساری زندگی آپ کی یہ معمول رہا ہے صورت کے نزول، ان صورتوں کے نزول کے بعد، کہ آپ جب بھی اپنے بستر مبارک پر لیٹتے تو آپ بستر مبارک پر لیٹ کر جو ہے وہ آپ قرآن مجید کی ان آخری 2 صورتوں 3 مرتبہ، بعض روایت میں 7 دفعہ آپ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پھر دونوں ہاتھ مبارک اپنے چہرے پر، سر پر، کندھوں پر، یوں سارے جسم پر پھیر لیا کرتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ ہم میں سے ہر ساتھی کو تقریباً جو ہے یہ آخری 2 صورتیں آتی ضرور ہیں، ہم نے ان کو سنت سمجھ کر، مسنون سمجھ کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور طریقہ سمجھ کر ہم ان کو آج سے نیت کر لیں کہ ہم جب بھی لیٹیں گے بستر پر، اس کے لیے وضو کا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کے بھی کرے، وضو کر کے کرے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ وضو کر کے سوئے تو جب تک انسان کا وضو رہتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ کروٹیں بدلتا ہے تب، سانس لیتا ہے تب، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں اور ثواب لکھتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، فضیلت کی بات ہے، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن بغیر وضو کے بھی ہیں تو تب بھی یہ صورتیں پڑھی جا سکیں۔ یہ صورتیں پڑھیں، پڑھنے کے بعد پھر سوئیں۔ اور یہ ایک بات میں یہاں عرض کروں جو اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید ایک کیسی عظیم اور کیسی قیمتی اور کیسی ہمارے لیے ایک زندگی کا لازمی جزو والی کتاب ہے۔ وہ ایسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آخری عمر میں بیمار ہو گئے نا، آخری وقت میں وفات سے کچھ دیر پہلے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی پر آپ کی تکلیف زیادہ تھی تو یہ صورتیں میں پڑھ دیا کرتی تھی
اور آپ کے دونوں ہاتھ مبارک میں یوں پکڑ کر نا آپ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے پھر میں آپ کے ہاتھ ہی، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے بڑھ کر برکت والے اور آپ کس کے تھے، تو میں آپ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے میں آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی روزانہ رات کو، پھر میں یہ عمل کیا کرتی تھی۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بستر مبارک پر لیٹنا اور قرآن پڑھنا۔ اسی طریقے سے صبح آپ کی تعلیم یہ ہے کہ صبح کے وقت جب آپ بیدار ہوتے ہیں نا تو آپ فوراً نہیں اٹھ جاتے تھے، اور یہ جو طریقہ ہے نا ہمارے ہاں کہ ادھر سے آنکھ کھلی ادھر سے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ طریقہ طبی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر اور طب بھی یہ کہتی ہے کہ انسان کو کچھ دیر اٹھ کر بیٹھنا چاہیے، اٹھ کر بیٹھنے کے بعد پھر جو ہے اپنے دیگر معمولات وغیرہ جس میں مصروف ہونا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ ہے کہ آپ اٹھ کر جو ہے وہ بیٹھتے، اگر چارپائی پر ہوتے تو نیچے ٹانگیں مبارک لٹکا کر پھر بیٹھتے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی آنکھوں کو جو نا چہرے کو مل لیا کرتے۔ پھر سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیت یہاں سے لے کر جو ہے آخر تک جو ہے آپ یہ آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد پھر آپ اٹھتے تقاضا وغیرہ، اور اس کے بعد پھر وضو وغیرہ اور نماز کی جو ترتیب ہوتی۔ تو یہ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم یہ ہے کہ من قرأ سورہ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو بندہ صبح دن کے پہلے حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں اللہ اس کی ساری حاجتیں ساری ضرورتیں پوری فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی کے 80 کام 80 ضرورتیں ہوں، اللہ سورہ یاسین کی برکت سے 80 کے 80 کام پورے فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا کہ میرے صحابہ، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، انسان کو چاہیے روزانہ صدقہ۔ یا رسول اللہ ہم میں سے تو ہر بندے کو گنجائش نہیں ہے اتنی، اگر 1 روپیہ 1 درہم بھی دینا پڑے روزانہ کے 360 درہم بنتے ہیں، کون آدمی ہے اتنا امیر جو تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے گویا اس نے اپنے جسم کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا کر لیا۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو آدمی سورہ رحمان کی تلاوت کر لیتے ہیں گویا اس نے اپنے اوپر اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا جو آدمی سورہ مزمل پڑھتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی تلقین اور ترغیب یہ ہے کہ جو آدمی سورہ مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے گھر کبھی فاقہ نہیں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ آخری عمر ہے، بیمار ہیں، گھر میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ آئے اس وقت یہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، آپ آئے تیمارداری کے لیے، تیمارداری کے ساتھ کیا کہنے لگے، اے عبداللہ آپ کو 2 سال ہو گیا آپ نے وظیفہ نہیں لیا تو میں وظیفہ اکٹھا ہی نہ دے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے مجھے ضرورت نہیں، میں عبداللہ دیکھو تمہیں نہیں چلو تمہارے بعد تمہارے بچوں کے کام آ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین کیا آپ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے، ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، کہ میری بیٹیوں کے بارے میں میرے بچوں کے بارے میں آپ ان کے بھوکا مرنے کے بارے میں فکر مند ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، اور میں نے اپنی بچیوں کو یہ صورت حفظ کروائی ہوئی ہے اور روزانہ وہ تلاوت کرتی، روزانہ وہ تلاوت، یہ یعنی ان کا قرآن کے ساتھ تعلق اور قرآن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر ان کا یقین اعتماد۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جو ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورۃ الملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ آپ کی ترغیب جو ہے سارے دن میں مختلف صورتوں کی، یہ آپ کا اپنا معمول، آپ اٹھے ہیں تو قرآن پڑھا ہے، آپ لیٹے ہیں تو قرآن پڑھا ہے، اس کے اندر ایک ترغیب اور تعلیم یہ ہے کہ مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے کہ اٹھے تو قرآن اور سوئے تو قرآن، اٹھتے وقت بھی قرآن کے ساتھ تعلق اور سوتے وقت بھی قرآن کے ساتھ تعلق، اور باقی سارے دن میں بھی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں۔ اور یہ چند منٹ لگتے ہیں، سورہ یاسین پڑھنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، سورہ رحمان پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، سورہ واقعہ اجنا ملک اجنا مزمل پڑھنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، اس طرح سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں۔ اور یہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کہیں کہ یہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، وہ تھوڑا سا وقت ہے۔ تو بہرحال یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ روزانہ رات کو یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تفصیل جو ہے نا ہم نے جب پہلی بڑی دلچسپی کے ساتھ
بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے علم کے ساتھ، بڑی دلجمی کے ساتھ، بڑی دل لگی کے ساتھ یہ جو ہے نا تفصیل ہمیں سنائی اور ہم نے سنی. ان ساتھ بجور بازونی سال بخش خدائے بخشندے یہ سعادت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی، اس کے فضل و رعایت سے ہی ممکن ہو سکتی ہے. تو ہم اس کے لیے قاری صاحب کے بہت ممنون اور شکر گزار ہیں، اور قاری عبدالحمید صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اختتام نہایت جامع اور مفصل اور نہایت بلیغ اور نہایت اعلیٰ اور بے مثل طریقے سے کیا ہے. تو ہم ان دونوں کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے علم میں برکت دے اور ہم سب کو ایسی برکت کرنے کی توفیق مرحمت. حضرت کا سنانا قبول فرمائے، آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے. یہ سننا سنانا کوئی کم نہیں ہے. اس پر آخری حدیث مبارکہ میں یہ عرض کروں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے اس نیت کے لیے، امام دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اپنی کتاب المتجر الرابع میں لکھی ہے کہ جو آدمی اس نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے، جو آدمی اس نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر کوئی دین کی بات سیکھوں گا، کوئی دین کی بات سیکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو آدمی صرف اس نیت سے چلتا ہے. اس لحاظ سے یہ بھی علم کی ایک مجلس میں فرمایا آدمی بیٹھ جائے تو 60,000 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے. اسی طریقے سے وہ حدیث مبارکہ کی تعلیم آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک آیت سیکھ لی جائے، اس سے یاد کرنا بھی ہے. قرآن مجید کی آیتوں کو یاد کر لیں تو ایک رکوع، ایک باب سے مراد ایک رکوع جو ہے حضرات نے فرمایا. یا اسی طریقے سے ہمارے ہاں دوسرے لفظوں میں یہ ہے ایک مسئلہ سیکھنا یا ایک ہی چیز سے متعلق کئی سارے مسائل سیکھ لینا. یہ کئی سارے مسائل کا سیکھ لینا، اس کو کہتے ہیں علم کا ایک باب حاصل کرنا. تو روزانہ کا ایک درس جو ہوتا ہے وہ ایک موضوع سے متعلق، ایک بات سے متعلق ہوتا ہے. تو یہ ایک قسم کا ایک باب ہوتا ہے. تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں. روزانہ اگر ایک بات بھی ہمیں سننے کو مل جائے تو 100 نفل پڑھنے سے، اور اگر ایک ہی موضوع سے متعلق کئی ساری باتیں ہمیں مل جاتی ہیں تو 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے یہ درس کا معاملہ یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہے. یہ جگہ جگہ جاتا رہے تو عموماً اکثر یہ بہت کم جگہوں پر ہے. یہ 7ویں دفعہ تقریباً اس دفعہ آپ کا ختم ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ حضرت کا سنانا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور آئندہ کے لیے عزم و حوصلے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور الفت چاہت کے ساتھ جو ہے ہمیں دوبارہ سے اس درس کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مرتے دم تک قرآن سے مستفید ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.